باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، آپ کو معلوم ہے کہ ایام اعظم میں سے یہ وہ دن ہے 25 رجب کا کہ جو امام موسیٰ کاظم 7ویں امام کی شہادت کا دن ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ بعد امام حسین سب سے زیادہ مظلومیت سے جو امام شہید ہوا ہے وہ یہ 7واں امام ہے۔ مثل امام حسین جس طرح عالم غربت میں، عالم پردیس میں، عالم تنہائی میں میرا یہ مولا شہید ہوا، اس طرح امام حسین کے علاوہ دوسرا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ تو مومنین، آپ کو معلوم ہے 25 رجب ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ یوم ولادت میرے مولا کا ایام اعظم میں آتا ہے، اس لیے اس طرح سے امام پر گفتگو کم ہی آپ کو میسر آتی ہے۔ مومنین، ابھی میں ایک عالم کی گفتگو سن رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ آیت اللہ بہجت نے ایک عمل بتایا ہے امام موسیٰ کاظم سے متعلق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 7 منت ماننے کہ 7 کاظمی سادات کو میں کچھ پیش کروں گا ہدیتاً، اور تو میں آپ کی مراد بہت جلدی پوری آتی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ آیت اللہ بہجت نے جو عدد بتایا وہ یہ تھا کہ یا تو آپ 7 مومنین یعنی 7 کاظمی سادات، یا 70 یا 77 یا 777 یعنی 7 کے عدد پر آپ مومنین کے لیے منت مان سکتے ہیں۔ اور پھر جو آپ نے منت پوری کرنی ہے وہ اس طرح ہے کہ بھئی آپ ان کو 7 روپے دیں، $60 دیں، یا 70 دیں، یا 77 دیں، جو بھی آپ کی کرنسی ہے آپ وہ دیں۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ منطق تو نہیں معلوم، لیکن کیونکہ یہ بہت ہی منت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے، اللہ کی راہ میں بڑی قبول ہوتی ہے، تو لوگوں کو ہم نے اس منت کو براتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے، اگر میں یہاں پر ان عالم کی بات کو مزید اضافے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تو اگر آپ اس حرف 7 پر، عدد 7 پر غور کریں تو آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئے گا کہ امام موسیٰ کاظم سے حرف 7 کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام اپنی نشست پر 7ویں امام ہیں، یعنی 7ویں امام ہیں، اس کے بعد اپنے منصب پر 7ویں امام ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کی ولادت، آپ کی یوم ولادت، آپ کا یوم ظہور 7 صفر ہے، یعنی 7 کا عدد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو یوم شہادت ہے وہ میرے مولا کا ہے 25 رجب المرجب، یعنی 25 کا عدد بھی 7 ہی بنتا ہے۔ اور دوسرے کہ یہ وہ امام ہے کہ جو باب الحوائج ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2 ہی باب الحوائج ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ عدد عطا کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی امام موسیٰ کاظم کی ولادت بھی 7 کو، شہادت کا عدد بھی 7 بنتا ہے، امام بھی 7 میں ہیں، اور دوسرے حضرت عباس علمدار کہ جنہیں بعد امام ائمہ معصومین کے بعد پہلا باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں حضرت عباس، اور ان کے نام کے جو عدد ہیں وہ ہیں 133 جو بنتے ہیں عدد 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجات کی روائی کے لیے سب سے بہترین عدد ہے 7۔ اس لیے اگر اپنے اعمال میں اور تمام مفاتیح الجنان میں اور تمام وظائف کی کتب میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر اعمال یا 70 کی عدد میں ملیں گے، یا 700 کی عدد میں ملیں گے، یا جو ثواب منسوب کیے گئے، منتخب کیے گئے، بتائے گئے ہیں وہ ہے 7 حج کا ثواب، 70 حج کا ثواب، 700 حج کا ثواب۔ اس طرح سے میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ 7 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بھی کہ شاید اس کا تعلق حاجت روائی سے ہے۔ اور اکثر خصوصاً یہ بچیوں، اور جب ہم بھی گروئنگ ایج میں تھے تو میرے بھی اپنے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ امام تو سب ایک جیسے ہیں، اور امام تو سب ہی حاجت روائی کرتے ہیں، امام تو سبھی مشکل کشا ہیں، مولا کائنات مشکل کشا ہیں، ہر امام مشکل کشا ہے، تو پھر یہ 7ویں امام کو خصوصاً باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مومنات یہ ہے کہ یہ میرا وہ امام ہے کہ جس نے اتنا طولانی عرصہ قید میں گزارا ہے کہ کسی اور امام نے نہیں گزارا۔ یہ میرا وہ قیدی امام ہے کہ جس کی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر جو گئے ہیں مومنین یہ ان کی ذہ نصیبی ہے، اور جو نہیں جا سکے انہوں نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی
کہ وہ زندان تھا کہ جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں پر کوئی زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ ایسے مقام پر میرے مولا کا زندان تھا جس میں میرے مولا کو قید کیا گیا، اور 1 آدھ سال نہیں بلکہ 14 سال تک میرا مولا اس قید خانے میں قید رہا ہے۔ تو اب دنیا کو کیسا پتہ چلے کہ یہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی سرپرست موجود ہے اور وہ اسی زمین پر موجود ہے۔ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے، دیکھیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی بچہ 7 برس کا ہوگا تو وہ 14 سال کے بعد جوان ہو کر 21 برس کا ہو گیا ہوگا، جو جوان تھا وہ ادھیڑ عمر تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو لوگ کیسے یاد رکھیں کہ ایک امام ہے، وقت کا امام ہے؟ اس لیے لقب ملا میرے مولا کو باب الحوائج کا، اس لیے کہ جب مومنین کو کوئی پریشانی ہوتی، مومنین کو کوئی دقت ہوتی، لوگ ان کے پاس آتے، مومنین سے کہتے کہ ہماری پریشانی اتنی زیادہ ہے، تو جو شیعہ عہد، کیونکہ آپ کو معلوم ہے تقیہ کا دور تھا، تو اس وقت مومنین بتاتے کہ اس زندان پر جاؤ، وہاں پر جو قیدی ہے نا وہ تمہاری مشکلات کا حل کرے گا، وہ تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت کے امام ہیں، نہیں جانتے ہیں اولاد فاطمہ، نہیں جانتے ہیں اولاد علی، بس یہ جانتے ہیں کہ اس کے دروازے پر جاؤ، یہ خود قیدی ضرور ہے مگر اس کے دروازے پر جاؤ تو ہماری حاجت روائی ہوتی۔ یہاں تک کہ امام کا ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مومن ایک روز مولا سے ملاقات کے لیے آیا، اور مولا نے اس سے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، کہ اے مومن، کیا تو نے میرے جد امام حسین کے روضے کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا مولا نہیں، زیادہ راہ نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں اب تک قبر امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ امام نے اپنے پہلو سے کچھ درہم نکال کر اس کی مٹھی میں رکھ کر کہا کہ اے بندہ خدا، تو آزاد ہے، تجھے اختیار ہے، تو زیادہ راہ سے گھبرا مت، ہم انتظام کرنے والے ہیں۔ امام نے اپنی مٹھی میں اتنے درہم دیے کہ جو امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے کافی تھے۔ تو اس طرح میرا مولا ہر ایک کے لیے باب الحوائج تھا، اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے، غیروں کے لیے، یہاں تک کہ جب مامون کو اور ہارون کو کوئی مشکل پر درپیش ہوتی، یہاں تک کہ اگر بارش نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ کوئی قحط سالی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دشمن سے خطرہ ہے، تب بھی اس امام کو، کیونکہ یہ کاظم امام ہے، اور وہ اکثر میں آپ کے سامنے مجالس میں یہ ذکر کر چکی ہوں کہ کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر اس طرح قابو کرے۔ ایک تو دیکھیں نا، غصے کا پہ قابو کرنا آپ اسے کہتے ہیں، غصہ آ رہا ہے مگر آپ سامنے والے کو منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، اس کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن نظر آ رہا ہے، آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ لیکن یہ میرا امام وہ امام ہے، وہ کاظم امام ہے کہ امام کے چہرے پر ایک شکن نہیں آتی تھی۔ امام اپنے غصے پر اس طرح قابو کرتے تھے کہ چہرے پر ایک شکن نمودار نہیں ہوتی تھی، اس لیے کیونکہ کاظم اس مشق، اس بھری ہوئی پانی کی مشق کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب بھری ہوئی مشق کو ایک تسمے سے اتنی زور سے بند کر دیا جائے کہ وہ جو بھری ہوئی مشق ہے اس کا ایک قطرہ بھی باہر نمودار نہ ہو، اس چیز کو کاظم کہتے ہیں۔ اس لیے میرے مولا کو بھی پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، تیرے ساتھ جانشین وہ ہوگا کہ جو ظلم اور جبر کے باوجود اپنے غصے پر قابو رکھے، اور جسے ہم نے کاظم کا لقب ادا کیا۔ مومنات، گفتگو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا امام وہ ہے کہ جو باب الحوائج حجت خدا تھا، لیکن 14 سال کی ایسی قید کہ جس قید میں اب بے تحاشا واقعات ہیں اور وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ یہ وہ امام ہے، کیونکہ آج پرسے کا دن ہے اور امام کی شہادت کا دن ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میرا وہ امام ہے کہ جس کا احاطہ، زندان کا احاطہ اتنا چھوٹا تھا مومنات، کہ مثل سید سجاد آپ مسلح پر اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، مثل جناب زینب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یعنی صرف اتنی جگہ تھی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ میرا مظلوم امام اپنے پیر نہیں پھیلا سکتے تھے، اور جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا کہ کیسی تنگ و تاریک جگہ ہے، سوائے اولاد فاطمہ کے وہاں کوئی زندہ رہ نہیں سکتا تھا، اور کھانا میرے امام کو اتنا کم میسر کیا جاتا تھا کہ آپ کا بدن لاغر ہو چکا تھا،
اور اتنا لاغر تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ صرف ایک چادر ہو اور اس کے نیچے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اب آپ کو اس کی مثال سمجھاتی ہوں۔ مامون نے ایک مرتبہ، کیونکہ ظاہر ہے بغض فاطمہ بغض علی پروان چڑھتا آیا ہے، تو جناب امام موسیٰ کاظم کے دور میں، کیونکہ یہ بڑا شدید دور تھا، انشاءاللہ کبھی آپ کو ضرور صرف اس دور پر جو مظالم سادات پر ہوئے ہیں میں آپ کو سامنے بیان کروں گی، لیکن اس وقت صرف آپ کے سامنے یہ کہوں گی کیونکہ تقیہ کا دور ہے، ظاہر نہیں کر سکتے ہیں مومنین اپنے آپ کو۔ اگر مومنین ظاہر کر دیں تو قتل عام ہو جائے، اور کیونکہ اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اس لیے مومنین اس وقت مشکل ترین دور میں، ایک آپ کو واقعہ بھی ذہن میں آیا، وہ سنا کر پھر آگے بڑھوں گی۔ مولا نے حکم دیا اپنے ایک نائب کو کہ جو خراسان کا تمام خمس اور زکوٰۃ کو جمع کیا جائے۔ خمس کا جو سادات کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کچھ حالات مومنین کے لیے سازگار تھے۔ امام نے حکم دیا اپنے نائب کو کہ آپ وہاں جائیے اور جا کر وہاں پر خمس جمع کیجیے۔ کس کے لیے؟ جو بغداد اور اس کے اطراف میں رہنے والے مومنین ہیں، جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں، جو غربت کے عالم میں ہیں، جو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں، ان کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب خراسان پہنچ کر مال خمس کو جمع کیا تو لوگ اپنے گھروں سے سونے، جواہرات اور درہم اور دینار اور ہر طرح کی نعمت لے کر پہنچ گئے، کہ وہ اتنا ڈھیر تھا، جس میں سونے کا ڈھیر تھا، جس میں جواہرات کا ڈھیر تھا، جو جس کی توفیق تھی، جو جس کا خمس بنتا تھا، وہ اپنے ساتھ لے کر پہنچ گیا۔ وہ نائب کہتے ہیں کہ ہم وہ لے کر چلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک بڑھیا آئی، اور اس بڑھیا نے اپنے پاس سے 2 دینار نکال کر امام کے نائب کو دیا اور کہا کہ یہ امام کے خمس کا حصہ ہے اور یہ امام کو پہنچا دینا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا کہ اتنے سارے کروڑوں کے ڈھیر کے سامنے تیرے ان 2 دینار کی کیا اہمیت ہے؟ اس نے کہا جو حق ہے میرے مولا کا اسے ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ 2 دینار، کیونکہ ظاہر اتنی بڑی کثیر تعداد میں خزانے تھے تو خمس کی صورت میں، تو وہ کہتے ہیں وہ میں نے 2 دینار اجلت میں اپنی جیب میں ڈال دیے، اور جب میں وہ تمام خمس لے کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مولا نے اس تمام مال و دولت کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں اٹھائی۔ اور میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ منہ موڑ کر کیوں کھڑے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اے بندہ خدا، وہ 2 دینار جو تیری جیب میں ہے نا، وہ ان سب سے قیمتی ہیں۔ کہتے میں حیران ہو کر کہنے لگا مولا اس ڈھیر کے آگے 2 دینار کی کیا قیمت؟ کہا وہ جو تیری جیب سے خوشبوئے مودت نکل کر آ رہی ہے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تجھ سے ان 2 دینار کا تقاضا کروں۔ یہ ہے مومنات مودت اور میرے حجت خدا امام کی برکتوں کا کمال، کہ جو، اور پھر اس کے بعد بڑا لمبا واقعہ ہے، امام نے اپنے نائب کو تاکید کی کہ دیکھو جب وہ بڑھیا اس دنیا سے چلی جائے تو تم اس کو دفنانے میں عجلت نہیں کرنا، بلکہ ایک بڑے میدان میں اس کے جنازے کو رکھ کر انتظار کرنا۔ اس مومنہ کے جنازے میں جب کثیر تعداد میں مومن آئیں گے اور جب آ جائیں تب اس کا نماز جنازہ پڑھانا اور شان سے اس کا جنازہ اٹھانا۔ دیکھیے مومنات، یہ میرے مولا کا کمال ہے۔ بس بات کو اپنی یہی مختصر کر کے اور لپیٹ کر تمام کر رہی ہوں کہ جسے اتنا پاس ہو کہ جو 2 دینار کا بھی خمس ادا کرے، اس کے لیے میرے مولا کتنا اہتمام کرے، کتنی محبت کا اظہار کرے، تو مجھے ایمان سے بتائیے اس امام پر کیا گزری ہوگی، یا اس فاطمہ زہرا پر کیا گزری ہوگی کہ جب حالت تنہائی میں میرے مولا کو زہر ملا ہوگا۔ مومنات آپ کو معلوم ہے 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا، اور کہیں لکھا ہے دودھ میں، کہیں لکھا ہے خرمے میں، جس طرح بھی میرے مولا کو زہر ملا، بہرحال 23 کو میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ یہاں پہ مومنات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی زہر آلود چیز اندر جسم میں چلی جائے یا کسی کو زہر دے دیا جائے تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کو مانگتا ہے نا وہ پانی ہے، اور جس چیز کو
شخص کو زہر دے دیا جائے نا، اس کا ہونٹ خشک ایسے، اس کا کلیجہ اس طرح جل رہا ہوتا ہے کہ سوائے پانی کے وہ کچھ نہیں مانگتا. لیکن یہ میرا وہ امام ہے کہ جسے 2 روز تک زہر دینے کے بعد پانی اور کھانا میسر نہیں آیا. اور میرا مولا عالم تنہائی میں، قید زندان میں، بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں میرا غریب امام، بے کسی کے عالم میں. دیکھیے میرے مومنات، ہر امام کو جب زہر ملا نا تو ہر امام کا سر اپنے بیٹے کے زانوں پر تھا. لیکن یہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جو حالت تنہائی میں، جسے اللہ نے 18 بیٹے دیے، جسے میرے مولا کو پروردگار عالم نے 18 بیٹیاں دی، لیکن عالم تنہائی کا یہ عالم ہے کہ 2 روز تک زہر ملا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب زہر مل جائے اور پانی نہ ملے تو ہڈیاں گوشت سے الگ ہونا شروع ہو جاتی. اور جب ملعون کو معلوم ہوا نا کہ میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس وقت حکم دیا ایک مزدور، مومنات لوگ کہتے ہیں مزدوروں کو نہیں، ایک مزدور کو حکم دیا کہ اس قیدی کے لاشے کو اٹھا کر پل بغداد پر رکھ دیا جائے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ قیدی امام کے لاشے کو اٹھا کر پل بغداد پر چھوڑ آیا. مجھے ایمان سے بتائیے کہ جس کا جسم اتنا نازک ہو چکا ہوگا، کوئی اپنا ہوتا تو بیڑیاں نکالتا پاؤں سے، کوئی اپنا ہوتا تو ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں نکالتا. بس مومنات پل بغداد تھا اور اکیلے میرے مولا کا لاشا تھا. اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے ابن زہرا، کہ جس کی خبر، جس کی سنانے والی سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا تھی، جو پل بغداد پر اپنے بیٹے کے لاشے پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی اے مومنو گھروں سے نکلو، تمہارے وقت کا امام مارا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.